پتہ چلوں کہ یہ ضیاء الحق کا کیس مضبوط کیسے ہوا تھا۔ ضیاء الحق کو پروموٹ نہیں ہونا تھا بھٹو کے زمانے میں، اس کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بننا تھا، اس کا رینکنگ بہت پیچھے تھا، لیکن یہ جارڈن کے اندر ہوا کرتا تھا۔ جارڈن میں فلسطینیوں کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، جارڈن کا بادشاہ اس فلسطینی کانفرنس کے حق میں نہیں تھا، وہ چاہتا تھا یہ کانفرنس یہاں پہ نہ ہو، ایک ہوٹل کے اندر ہو رہی تھی۔ اس نے اس جارڈن کے اندر پاکستانی آرمی کی طرف سے ضیاء الحق گیا ہوا تھا ٹریننگ دینے کے لیے، وہاں کی آرمی کو ٹریننگ دینے کے لیے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں اپنی آرمی سے حملہ کرواؤں گا تو وہ عرب ہے، شاید وہ عربوں پر حملہ کرنے کے دوران ایموشنل ہو جائیں، میرے لیے گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے ضیاء الحق کو کال کیا اور اس سے کہا کہ تم ہمارے اس فلسطینی ہوٹل کے اوپر حملہ کرو، ان کا کام ختم کر دو، ان کو جتنے مار سکتے ہو مار دو۔ ان صاحب نے حملہ کروایا، زبردست طریقے کا میسیکر کروا دیا، وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو گیا۔ جارڈن کا کنگ بہت خوش ہوا، کہا یہ جیسا بھی ہے فالوور بہت زبردست ہے، اس سے جس کو کہو مارو یہ مار دیتا ہے۔ اس نے ایک ریپوٹیشن بنایا، اس کا پروفائل بنایا اور ضیاء الحق کا پروفائل بنا کر پاکستانی گورنمنٹ کو دے دیا کہ بہترین سولجر ہے، اپنی کمانڈ کے اندر چلتا ہے اور کمانڈر کو فالو کرتا ہے۔ ان کا وہ لیٹر لگا ہوا تھا، کنگ کا لیٹر ضیاء الحق صاحب کی پروفائل کے اندر۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گئے تو ذوالفقار علی بھٹو خود ڈرنے والے لوگوں میں سے تھا کہ آرمی کا کوئی ایسا آفیسر اوپر نہیں آئے جو آزاد فکر رکھتا ہو کہیں میرے حکم کے خلاف چلے۔ اس نے کہا یہ چمچوں میں یہ بہترین انسان ہے، یہ فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے، جو میں کہوں گا وہی کرے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو وہ ظلم ایک دن آپ کو بھی لگے گا۔ وہ ضیاء الحق صاحب جو جارڈن کے کنگ پر فلسطینیوں کا قتل عام کر کے آئے تھے، جب انہوں نے احساس کیا کہ میرے حکومت پہ پہنچنے کا راستہ بن رہا ہے تو انہوں نے بھٹو کو چھٹی کروائی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کبھی ایک تصویر دیکھیں، اس نے عجیب کام کیا، جب بھٹو کی چھٹی کروائی تو کہا کہ سر میں آپ کو اریسٹ نہیں کر رہا، آپ کی حکومت اپنی جگہ پر باقی ہے، صرف سیفٹی کنسرنس کی خاطر میں آپ کو مری بھیج رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو بھٹو کو اٹھا کے اس نے مری بھیج دیا، اور اس کے بعد ایکچولی ماشاءاللہ لگ چکا تھا، ایکچولی بھٹو صاحب پاور ختم کر چکے تھے، لیکن آخر وقت تک بھٹو سے کہتا رہا کہ سر آپ میرے گیسٹ ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو مری لے کر آیا ہوں سیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب حکومت کا تختہ الٹ چکا تھا، اس کے 2 دن کے بعد مری گیا بھٹو سے ملنے کے لیے۔ بھٹو صاحب سمجھ رہے ہیں ابھی تک میں پرائم منسٹر ہوں، بھٹو سے ملنے گیا ہے۔ وہ تصویر میڈیا میں آ گئی تھی، وہ ایک کتاب تھی ضیاء الحق کے 11 سال سہیل کی، اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اس میں وہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ ضیاء الحق اس وقت چیف آف دا آرمی اسٹاف، مارشل ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے ملک کا رولر تھا، اور بھٹو کی پاور ختم ہو چکی تھی، ایکچولی وہ جیل کے اندر تھا، لیکن بھٹو صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے ہوئے تھے اکڑے ہوئے، اور ضیاء الحق صاحب بھیگی بلی بنے ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت تک بھٹو کو دھوکہ دے رہا تھا کہ سر آپ پرائم منسٹر ہیں، میں تو آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ اتنی بڑی منافقت شخصیت تھی ضیاء الحق صاحب کی، اور یہ ان جیسے لوگوں کے کام آتے تھے عرب ممالک کے۔ بہرحال یہ ساری سیاست کی وہ ترکیبیں جو اس زمانے سے رائج ہیں۔